تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان جو ایک لفظی جنگ چل رہی ہے، آخر اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور کیا سنجیدگی سے گیلانی صاحب اپنی نشست اور اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ان دنوں جو اس وقت شرپسندی چل رہی ہے، جو آگ کی لپیٹ میں ہمیں یہ صوبہ نظر آ رہا ہے، کیا اس کے اوپر حکومت وقت توجہ دے رہی ہے اور دے سکے گی؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں ہم ذکر کریں گے کہ میڈیا کیا بلوچستان کے حوالے سے ایک مجرم کا کردار ادا کر رہا ہے، کیا ہم اس پہ صرف نظر کر رہے ہیں؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر ہم آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ صافی صاحب، سب سے پہلے تو ہم پچھلے کچھ روز سے دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹ میں گرما گرمی چل رہی ہے، گیلانی صاحب ایک دم غیر حاضر ہو گئے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے جس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، گیلانی صاحب نے اس کو بڑا کنڈیم کیا اور ان کو بڑی حیرت ہوئی ہے۔ تو یہ جنگ کسی نتیجے کی طرف جائے گی یا معاملہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا؟ نہیں، ایک تو یہ ملتانی لڑائی ہے جو ملتانی حل پرانی لڑائی بھی ہے اور پرانی لڑائی ہے اور پرانی رقابت ہے۔ اور دوسرا، گیلانی صاحب زرداری صاحب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور جو قریشی صاحب ہے وہ اسی طرح گرما گرمی تو وقتی طور پر کر سکتے ہیں، لیکن سر دست عمران خان اور لانگ ٹرم میں وہ ملک کے مقتدر حلقوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے، پہلے تو گیلانی صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ گیلانی صاحب خود سے غیر حاضر ہوئے، دلاور صاحب کی پریزنس کو بڑا میک شور کرنے کی کوشش کی، لیکن لاسٹ مومنٹ پر ان کا یہ کہنا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گیلانی صاحب خود سے غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، گیلانی صاحب کو غیر حاضر کروایا تھا زرداری صاحب نے، کروایا گیا تھا نا، یعنی ہاں، اگر زرداری صاحب کہتے تو گیلانی صاحب جو ہے آدھی رات کو بھی پہنچ جاتے، اور زرداری صاحب سے گیلانی صاحب کو غیر حاضر کروایا تھا کسی اور نے۔ یہ تو بڑی لمبی چین ہے۔ تو لیکن آخر زرداری صاحب کسی اور کو بھی تو قربانی کا بکرا بنا سکتے تھے نا، گیلانی صاحب کو کیوں کیا؟ یعنی آپ اپوزیشن لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایبسینٹ ہو جائیں، آپ کسی دوسرے سینیٹر کو کہہ دیں۔ نہیں، دیکھیں، میں نے جیسے عرض کری، یہ جو شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں نا، تو گیلانی صاحب کئی حوالوں سے بلند اخلاقی پوزیشن پہ فائز ہے، یعنی دونوں کی سیاست آئیڈیل نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ضیاء دور سے آغاز کیا، انہوں نے بھی ضیاء دور سے آغاز کیا۔ شاہ محمود قریشی کے والد بھی ضیاء کے ساتھ گورنر تھے، اور گیلانی صاحب نے بھی ضیاء کی دور میں مسلم لیگ سے پہلے آزاد منتخب ہوئے تھے، ان سے سیاست کا آغاز کیا۔ وہ بھی ایک بڑی درگاہ کے گدی نشین ہیں، لیکن گیلانی صاحب یہ کہ اس سے کمائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہ اس کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ لڑائی پہ میں مصروف ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس گدی سے وہ کمائی بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں، آغاز بھی ادھر سے ہوا تھا۔ عمر میں اگرچہ اخلاقیات کا پھر تقاضا یہ ہے کہ عمر میں 4 سال گیلانی صاحب ان سے بڑے ہیں، لیکن ایک تو آپ عمر اور پھر اخلاقیات اور وہ بھی پھر پی ٹی آئی، مطلب یہ سب باتیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہاں، لیکن ہم پہلے تو وہ تھی نا، پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں قریشی صاحب، بالکل۔ پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ان کے ٹیم کے ممبر رہے ہیں، وہ ان کا وزیر اعظم رہا ہے۔ ہم تو اگر کسی کے ہاں ایک وقت چائے بھی پی لیتے ہیں اکٹھے نا، تو پھر ہماری آنکھوں میں تبصرہ کرتے وقت حیا آتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ آپ ویسے کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تبصرہ کرتے وقت میری آنکھوں میں کوئی حیا آئے۔ تو پہلے بھی یہ ایک لحاظ سے، جس طرح آج گیلانی صاحب نے کہا بھی تھا کہ جب یہ پارلیمانی امور کے منسٹر آف اسٹیٹ بنائے گئے تو وہ ان کی ٹریننگ کرواتے تھے بیوی کے کہنے پہ۔ پھر وہ وزیر اعظم تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کے وزیر خارجہ تھے، اور اسی طرح مدح سرائی کرتے تھے اس وقت زرداری صاحب کی اور گیلانی صاحب کی، جس طرح ان دنوں وہ عمران خان کی کر رہے ہیں۔ تو کچھ حوالوں سے تو دونوں ایک جیسے ہیں، کہ مثلا دونوں نے اس دور سے سیاست کا آغاز کیا، خود عملی سیاست سے، اور لیکن اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری میں پھر گیلانی صاحب ان سے وہ بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ مثلا گیلانی صاحب پہلے وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، لیکن جب سے پھر پیپلز پارٹی میں آئے ہیں انہی کے رہے ہیں، تو بس پھر پیپلز پارٹی کے ہی رہے ہیں۔ پھر یہ کہ مشرف کے دور میں بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹی 5 سال، اور ان کا ساز باز تھا نا، ورنہ یہ بھی جیل چلے جاتے۔
تو یہ جیل بھی نہیں گئے اور 2000 میں یہ ڈسٹرکٹ ناظم بھی بنے مشرف صاحب کی بلیسنگ سے. اور پھر پچھلے ایک پروگرام میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح انہوں نے جب عمران خان نے مشرف سے شکایت کی کہ یہ لوگ میری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں اور وہ RSI والے ان کو روک رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی. تو شاہ محمود قریشی کو جب RSI نے کنفرنٹ کیا کہ بھئی آپ کو کس نے, تو انہوں نے کہا کہ کہاں عمران خان, میں اس کو لیڈر مانوں گا, لیکن میں نے جان چھڑانے کے لیے پھر آپ لوگوں کا نام استعمال کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس وقت بھی رابطے میں تھے اور ساز باز میں مصروف تھے, اس لیے جیل بھی نہیں گئے. پھر یہ تھا کہ جب ان کی کابینہ کے وزیر تھے تو وزیر تھے زرداری صاحب کی بلیسنگ سے گیلانی کے کابینہ کے, لیکن ملے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور لائن لے رہے تھے ان سے, اور کچھ زرداری صاحب اور ان کے خلاف جو سازشیں اس وقت ہو رہی تھی اس میں بھی مصروف تھے. اس لیے ان کو وزیر خارجہ سے ہٹا دیا اور ان کو واٹر اینڈ پاور کی منسٹری دے رہے تھے. تو اس وقت تو گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, تو ایک تو گیلانی صاحب کو ان پہ یہ غصہ ہے کہ مجھے وزارت خارجہ سے کیوں ہٹایا. دوسرا اس وقت یہ بھی خواہش مند تھے وزیر اعظم بننے کے, لیکن زرداری صاحب نے ان کی بجائے ان کا انتخاب کیا, گیلانی صاحب کا. لیکن یہ تو خان صاحب کی دفعہ بھی لوگ کہتے ہیں خواہش مند تھے وزیر اعظم بننے کے. کون؟ شاہ محمود قریشی صاحب. نہیں, خان صاحب کے ساتھ بھی یہ بھی تو ریس میں شامل ہے. وہ تو ابھی ریس میں شامل ہے نا, وہ تو ابھی ریس میں یہ اور اسد عمر شامل ہے اور دعائیں کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائے تو پھر اسد عمر اور یہ دونوں اس کے لیے خواہش مند ہے. لیکن اس وقت جب زرداری صاحب بے نظیر صاحبہ کی رحلت کے بعد جب الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی جیتی تو دو کینڈیڈیٹ تھے, ایک یہ تھا اور ایک وہ تھے, لیکن زرداری صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا. تو ایک تو ان کو وہ غصہ, پھر وزارت خارجہ سے نکالنے کا غصہ, تو یہ وہی غصہ ان کا چلا آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وفاداری کے لحاظ سے دیکھیں, ماضی کے کردار کے لحاظ سے دیکھیں, تو شاہ محمود قریشی کو ان کے سامنے منہ بھی نہیں کھولنا چاہیے گیلانی صاحب کے سامنے. لیکن ان کو قابل بنایا کس نے, ان کو یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ فراہم کیا زرداری صاحب نے, یہ فراہم کیا بلاول صاحب نے, اور یہ فراہم کیا خود گیلانی صاحب نے حکومت کے تعاون سے لیڈر آف دا اپوزیشن بن کے. کیونکہ اب جو قریشی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. کس طرح؟ مثلاً وہ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کے ساتھ ساز باز کے نتیجے میں لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہیں, ورنہ تو سیٹیں تو مسلم لیگ نون کی زیادہ تھی. پھر یہ جو دلاور خان گروپ تھا وہ تو حکومت کے ساتھ تھا, وہ وقتی طور پر اپوزیشن میں آئے ایک دن کے لیے اور ان کو ووٹ دیا, تو وہ تو سارا زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا جو ڈیل چل رہی ہے تو اسی کے تحت وہ بنے نا. تو ایک تو یہ ان کے ساتھ زیادتی, اور ان کو یہ نہیں قبول کرنا چاہیے تھا اپنے امیج کی خاطر. تو قریشی کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ہماری حکومت کے تعاون سے اور ساز باز سے لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہیں. صاحب میرا پھر سوال وہی ہے آسان سا کہ کیا وجہ ہے کہ گیلانی صاحب کو ہی جان بوجھ کے مائنس کیوں کیا زرداری صاحب نے؟ اگر زرداری صاحب نے کسی کے کہنے پر بھی کیا, جان بوجھ کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے زرداری صاحب؟ نہیں, وہ تو ظاہری بات ہے کہ اب لیڈر آف دا اپوزیشن ہے نا, تو آپ نے اتنی اہم شخصیت کو آپ نے گھر بٹھا دیا. لیڈر آف دا اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہ مینیج کر لے اپوزیشن کو اس کے جواب میں. اب یہ دیکھیں کہ اس سینٹ میں اکثریت اپوزیشن کی ہے, لیکن سینیٹر ہیں, چیئرمین ہیں سنجرانی صاحب, جن کے پاس اکثریت نہیں تھی لیکن اکثریت انہوں نے حاصل کر دی ہے. یہ سب کچھ بھی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی مہربانی ہے جو کہ ایک ڈیل چل رہی ہے. پھر اپوزیشن میں اکثریت مسلم لیگ نون کی ہے اور انہوں نے تارڑ صاحب کو امیدوار بنایا تھا, لیکن ان کی بجائے اقلیت کے گیلانی صاحب وزیر یہ ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, تو وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ ساز باز کے نتیجے میں تھا. اور یہ بھی ہر کسی کو پتا ہے کہ اس بل کی منظوری وہ قوت چاہتی تھی جو اصل میں ملک کے وارث ہیں اور جو زرداری صاحب جن کے ساتھ ڈیل میں ہیں, تو اس ڈیل کے تحت یہ بل پاس ہونے دیا گیا. اور ظاہری بات ہے کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے وہ چاہتے
تو وہ اپوزیشن کو آرگنائز کر سکتے تھے، ان کی حاضری کو انشور کرا سکتے تھے، تو یہ پاس نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ کام تو انہوں نے کروانا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اخلاقی لحاظ سے، ماضی کے کردار کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہر حوالے سے قریشی صاحب کی پوزیشن ایسی ہے کہ ہونا تو نہیں چاہیے کہ وہ آنکھیں اونچی کر کے بھی گیلانی صاحب کی طرف دیکھ لیں، لیکن اب یہ جو معاملہ ہے اس میں اخلاقی پوزیشن اتنی کمزور ہے گیلانی صاحب کی اور زرداری صاحب کی کہ اس نے شاہ محمود قریشی جیسے آدمی کو بھی اس قابل بنا دیا کہ وہ ان کو تانے دے سکیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے، کیونکہ وزراء کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے لیے کارڈیل ماحول بنائے نا، تو اس وقت وہ عمران خان سے بھی خوش نہیں ہے، عمران خان ان کو بھی لائق نہیں کرتے، ساتھ روزانہ عمران خان کو وفاداری کا یقین بھی دلاتے ہیں، تو ہے تو بڑے گاگ سیاستدان، تو انہوں نے ایک طرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں میں پیپلز پارٹی کو لتاڑ رہا ہوں، بالکل، لیکن دوسری طرف اس کے لیے ماحول بھی بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ دو بندے ایسے ہیں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کہ جو اپوزیشن کو تیش دلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی عدم اعتماد وغیرہ کی صورت بنے تو اس صورت میں پھر شاید یہ متبادل وزیر اعظم بن سکیں۔ لیکن اچھا صافی صاحب، اب اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ کہ اگر گیلانی صاحب مائنس ہو بھی جاتے ہیں سسٹم سے، تو پھر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو گڈ بکس میں لانے کے لیے جو ایفرٹ کر رہی ہے، پی ڈی ایم سے کتنا ڈسٹنس پہ ہو جائے گی؟ کیونکہ باقی اپوزیشن سمجھ تو رہی ہے کہ کس طرح پیپلز پارٹی پالیٹکس کر رہی ہے، تو کیا اس سے ان کا ڈسٹنس نہیں بڑھے گا؟ اور ایونچولی جو ان کا ٹارگٹ ہے خان صاحب کو ہٹانا، وہ تو پھر بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ پی ڈی ایم سے ڈسٹنس تو ان کا پیدا ہوا تھا اس وقت کہ جب پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی اور پی ڈی ایم بنائی بھی انہوں نے تھی نا دباؤ ڈالنے کے لیے، وہ دباؤ ڈل گئی، اور اگر پی ڈی ایم سلامت رہتی اور اس کا وہ قوت اور دبدبہ رہتا، کیونکہ پی ڈی ایم بہت لیتل الائنس بن گیا تھا جس میں مذہبی جماعتیں بھی تھی، جس میں قوم پرست بھی تھی، جس میں ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں بھی تھی، تو آج اس ملک کی حالت بدلی ہوتی، آج یہ حکومت نہ ہوتی، بالکل آج ان کو شاہ محمود قریشی کے تانے نہ سننے پڑتے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے جب گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس دوران ڈیل ہو گئی ان کی، اور ڈیل اس بنیاد پہ ہو گئی کہ ان کو سندھ حکومت کا تحفظ دیا جائے گا اور کیسوں میں رعایت دی جائے گی، تو اس ڈیل کے نتیجے میں وہ بلاول نے پہلے نواز شریف کے بیان کے بارے میں دھچکے والے بیان دے دیا، اور پھر اس وقت سے لے کے آج تک ان کی وہ ڈیل کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس ڈیل کے نتیجے میں وہ عوام کی نظروں میں بھی ان کی پوزیشن خراب ہو گئی، اور ان کے ہر معاملے کا منطقی انجام بھی یہی ہوگا جو ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کے قریب بھی ان حرکتوں کی وجہ سے دوبارہ وہ پی ڈی ایم کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ اب آتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ صافی صاحب، بلوچستان کے حوالے سے جیسے ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ بلوچستان میں پچھلے 8-10 سال سے مسائل تو ہیں، لیکن ابھی ریسنٹ جو وہاں پہ مسائل کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے، آپ کے خیال میں آخر اس کا ذمہ دار کون ہے، اور آخر ہم اس پر توجہ کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ دیکھیں ثنا، ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، جس کا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی احساس اور ادراک ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ وہاں پہ اب اسٹیٹ کے خلاف شکوہ یا غصہ یا گلہ وہ اکراس دا بورڈ ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا وہاں جتنی بھی قوتیں تھیں، اب پہلے تو صرف چند قوم پرست جماعتیں ہوا کرتی تھی کہ جو اسٹیٹ کے خلاف بولتی تھی یا اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بولتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پھر یا جے یو آئی کا اثر ہے، تو جے یو آئی بھی اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے اداروں سے ناراض ہے۔ آپ نے دیکھا جماعت اسلامی ہمیشہ مضبوط پاکستان کی بات کرتی تھی، لسانیت کی اور صوبیت کی بات نہیں کرتی تھی، لیکن گوادر میں عوام کے سینٹیمنٹس اتنے زیادہ خلاف ہیں کہ وہاں پہ جماعت اسلامی کا بندہ نکلا اور اس نے ان دھرنوں کو لیڈ کیا۔ پھر قوم پرست جماعتیں تو بہت پہلے سے تھی نا، اور اسٹیٹ کی وکالت کرنے والا وہاں پہ کوئی نہیں رہا، کیونکہ جو اسمبلی ہے یا جو حکومت ہے وہ پہلے بھی ریئل ٹرم میں عوام کی نمائندہ نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ تو باقی ملک میں اگر خبریں آتی ہیں تو اس چیز کی آتی ہے کہ جی جام کمال وزیر اعظم بن گئے اور وزیر اعلیٰ بن گئے اور قدوس بزنجو بن گئے اور یہ پارٹی ادھر گئی۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اے این پی بھی حکومت میں شامل ہے،
اب قدوس بزنجو کی محمود خان چکزئی کی پارٹی نے بھی حمایت کی، قدوس بزنجو کے وزیر اعلیٰ بنانے میں اختر مینگر صاحب کی پارٹی کا بھی ان کے ساتھ تعاون تھا، JUI کا بھی تھا، لیکن یہ سب حکومت کے حامی تو ہو سکتے ہیں، لیکن ریاست کی وکالت کرنے والی کوئی حکومت، نہ پہلی حکومت ریاست کا کیس لڑ سکتی تھی اور نہ موجودہ لڑ سکتی تھی۔ تو ایک تو لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ خلاف ہوتے جا رہے ہیں، دوسرا جو وہاں کے لوگوں کے گریونسز ہیں وہ مسنگ پرسن کے معاملے پہ ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کے معاملے پہ ہیں، وہ CPEC کے معاملے پہ ہے، اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے۔ تیسرا جو اس میں بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ ہے یا جو علیحدگی پسند عناصر ہے ان سے متعلق ریاست کی کوئی پالیسی ہی نہیں ہے۔ اور چوتھا ایک جو اضافی فیکٹر اس میں ایڈ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ CPEC کی وجہ سے پہلے صرف پاکستان کے دشمن وہاں پہ متحرک تھے، لیکن اب CPEC کی وجہ سے جو چین کے دشمن ہے وہ بھی وہاں پہ متحرک ہو گئے ہیں، تو دشمن بڑھ گئے۔ یہاں پہ یہ مفروضہ بنا لیا گیا تھا کہ جو کچھ ہے وہ تو صرف افغانستان سے ہو رہا ہے اور یہاں پہ طالبان کی حکومت آ جائے گی تو پھر بلوچستان میں باہر سے مداخلت مکمل ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب چین اور امریکہ کی لڑائی گرم ہوتی جا رہی ہے تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے عناصر کو پوری دنیا ایک لحاظ سے پورا مغرب وہ اب ان کی مدد کے لیے بھی آ رہا ہے اور ان کو وہاں پہ جگہ بھی مل رہی ہے۔ یعنی اس کو معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یعنی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ اور چین کی کوئی پراکسی وار کا سپاٹ ہو تو وہ وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، ایلیمنٹس تو وہاں بن رہے ہیں نا پاکستان کی جو وہ آلریڈی بن گیا ہے، وہ تو پورا پاکستان ہے، لیکن بلوچستان خصوصی طور پر بن گیا ہے۔ دوسرا جو لوگ بلوچستان کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں کی صوبائی حکومت کو وہاں کے جو یہ مسائل ہے ان میں نہ ان کا کوئی سروکار ہوتا ہے نہ اس سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ وہاں پہ حکومتیں آتی ہیں، بنتی ہیں، اربوں کروڑوں، یعنی کرپشن بھی سب سے زیادہ ہے۔ فیڈریشن توجہ نہیں دیتی نا صافی صاحب، یہ بدقسمتی ہے کہ کرپشن میں بھی بلوچستان کے کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک طرف سب سے زیادہ محرومی وہاں کے عوام کی ہے، بالکل، لیکن وہاں کے سیاستدانوں کی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کرپشن وہاں پہ، اور یہ صرف نہیں، سرکار کے باقی ادارے بھی وہاں سے اربوں کربوں کما کے وہ وصول کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ نے بلوچستان کے نام پہ جن کو نمائندگی دی ہے، مثلا آپ نے زبیدہ جلال کو بلوچستان کی نمائندگی دی ہے، لیکن آپ نے کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی زبانی وہاں ریاست کا مقدمہ لڑتے ہوئے یا ریاست کے خلاف بیان دینے والوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی ان کو دیکھا ہے یا سنا ہے یا ان کا کوئی کردار وہاں پہ نظر آتا ہے؟ تو آپ ایسے لوگوں کو بلوچستان کے نام پہ یہاں نمائندگی دیتے ہیں جن کی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ان معاملات میں اسٹیٹ کی وکالت کر سکتے تھے، جو ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں، اچھا یا برا، مجھے اس سے اس وقت پورا اتفاق نہیں ہوتا، مثلا سرفراز بگٹی ہے، انوار الحق کاکڑ ہے، ان لوگوں کو آپ نے کوڈے لائن لگا دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے جو حکومتی ترجمان لگے رہتے ہیں ان کو تو صرف آپ نے نواز شریف اور ان کے خلاف گالم گلوچ سکھائی ہوئی ہے، زرداری کے خلاف، ان کو تو بلوچستان کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بلوچستان میں دیکھیں روز بڑی بڑی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اب اس روز آپ نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں کیچ کے علاقے میں آپ کے 8 فوجی شہید کیے گئے، جس میں ایک میجر بھی تھا، ایک کیپٹن بھی تھا، لیکن ہماری سیاست اور صحافت میں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہوتا۔ اب پرسوں سرفراز بگٹی صاحب کے فیملی کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے بم رکھا گیا تھا، اس میں سرفراز بگٹی کے کزن سمیت 4 افراد وہ شہید ہو گئے اور 8 زخمی ہو گئے۔ اس کی یہاں پہ کس نے کیا خبر لے لی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس بلوچستان کے مسئلے کی طرف کوئی خاص ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ اس کے اسٹریٹجک آسپیکٹ کو دیکھیں۔ دوسرا وہاں کے لوگوں کے جو جینون گریونسز ہیں، مثلا مسنگ پرسن ایک جینون مسئلہ ہے، بالکل، اس کے حل کے لیے
حکومتی سطح پہ کوئی ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے اس کی؟ میرا سوال یہ ہے صافی صاحب کہ آخر وجہ کیا ہے نا یہ مسائل دیکھیں مسنگ پرسن پچھلے کئی سال سے چل رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب ریاست اور حکومت کی کوئی ایک جامع پالیسی نہیں ہوتی تو وہاں فیلڈ پہ جو فوجی ہے یا فیلڈ پہ جو ایجنسی والا ہے وہ تو ان سے لڑ رہا ہے نا. اب مثلاً یہ جو 8 فوجی اس روز شہید کیے گئے ہیں وہ تو ڈیوٹی پر تھے. اس کے جواب میں اگر ریاست کے پاس کوئی جامع اسٹریٹجی نہیں ہے تو کل وہ بدلہ لیں گے. تو کسی پہ شک ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں ملوث تھا. قانون ان کو اس طرح اجازت نہیں دیتا کہ وہ خود گرفتاری کر لیں کیونکہ پاکستان میں کہ قوانین میں ایجنسیوں کے پاس بندوں کو اٹھانے کا قانونی اختیار نہیں ہے. وہ پولیس کے پاس ہے. پولیس ادھر اتنی منظم نہیں ہے, صوبائی حکومت کو کوئی سروکار نہیں ہوتا تو وہ ان کو اٹھا لیں گے اپنے ملزم سمجھ کے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مسنگ پرسن کا اس حکومت نے کوئی حل نہیں نکالا, نمبر 1. دوسری بات کہ بلوچستان کے جو مستقل ایشوز ہیں محرومی کے, اس کا بھی کوئی حل نہیں نکالا. مثلاً آج گوادر ہو رہا ہے سب کچھ پوری دنیا, لیکن آج بھی گوادر کے لوگوں کو بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایران سے آ رہی ہے. آپ نے تو سی پیک کے تحت ساہیوال میں اور پورے پاکستان میں وہ بجلی کے پلانٹس لگا دیے, لیکن گوادر کے اپنے لوگوں کو بجلی آج ایران سے آ رہی ہے. پھر آج بھی گوادر کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. اور یہ جو ٹرولنگ ہے جس کے ذریعے جو ہے باہر سے کشتیاں آ کے اور وہ مچھلی وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ وہاں کے ماہی گیروں کا سب سے بڑا احتجاج اس بات پہ ہے نا, مچھیروں کو. لیکن وہ اس کے حوالے سے وہ کروڑوں روپے کی جو رشوت اس صورت میں وہ کوئٹہ سے لے کے بہت ساری جگہوں تک وہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں, ورنہ حکومت ایک دن میں اس کو روک سکتی ہے اور مقامی مچھیروں کو سہولت مل سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. لیکن وہ سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ حکومت ابھی یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہماری بنائی گئی, اس میں بلوچستان آپ کا سب سے بڑا کانفلکٹ زون ہے. اس سے متعلق کیا پالیسی ہے, کیا ڈائریکشن ہے؟ آپ نے طاقت استعمال کرنی ہے یا کہ نہیں آپ نے مذاکرات کر کے اپیزمنٹ کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا ہے؟ تو اس حکومت کا تماشا دیکھ لیجئے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت زیادہ جو پرابلم ہے وہ مکران میں ہے, وہ اللہ نظر کے گروپ کا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے شاہزین بگٹی کو وزیر بنا دیا عمران خان صاحب نے, اور اس لیے وزیر بنا دیا کہ جی وہ برامداغ بگٹی اور دیگر کے ساتھ مذاکرات کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ جو طالبان کے سربراہ ہے مفتی نور ولی ٹی ٹی پی کے, آپ ان کے بھائی کو وزیر بنا دیں اور پھر آپ کہیں کہ میں ان کو وزیر بنا کے ان کے ذریعے مذاکرات کروانا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اس ملک میں لوگ اس پہ کیا طوفان اٹھائیں گے. لیکن بلوچستان کے حوالے سے کسی نے یہ نہیں اٹھایا کہ بھئی آپ ان کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں جو اس خاندان کے ساتھ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کا ایک ووٹ درکار ہے. پھر جن لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ ہے, مثلا آپ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ادھر ہر کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی انہوں نے این پی کے لوگ مارے ہیں, بالکل, تو آپ این پی کو اعتماد میں لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ جو قبائلی لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا نا. ہم کس لیے کہتے ہیں کہ بھئی بلاول کی ماں کو مارا گیا تو بلاول کو اعتماد میں لینا پڑے گا. تو ادھر تو ہم سب لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے مذاکرات سے پہلے یہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو آپ اگر بلوچستان میں مذاکرات کر رہے ہیں یا ان کو رعایت دے رہے ہیں تو جو لوگ کل اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان سے آپ نے کیا سرفراز بگٹی کو اعتماد میں لیا ہے؟ آپ نے کیا باقی جو لوگ ہیں جو اس دوران ریاست کے ساتھ کھڑے تھے آپ نے کیا ان کو اعتماد میں لیا ہے؟ تو اس وقت ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے یہ مذاکرات کی ڈونگ رچا دی اور سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ اور اس طرح کے لوگوں کو بائی پاس کیا تو وہ لوگ بھی بددل ہو گئے. وہ کل اگر ریاست پہ پھر مشکل وقت آئے تو بھائی وہ کیوں ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دوسرا اس کی وجہ سے ان ملیٹنٹ کو مزید حوصلہ مل گیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو بہت کم رپورٹ ہوتی ہیں پاکستان میں, اور ہمارا میڈیا
اس لحاظ سے بہت بڑا مجرم ہے بلوچستان کا، کیونکہ وہاں پہ نہ ہمارے رپورٹر ہیں، ریٹنگ نہیں ملتی، وہاں پہ مشینیں نہیں لگی ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، تو ہمارے رپورٹر بھی نہیں ہیں۔ اب اس روز یہ جو سوئی میں واقعہ ہو گیا، 4 بندے شہید ہو گئے، جس میں ایک سرفراز بگٹی کا کزن بھی تھا، اور 8 بندے زخمی تھے، لیکن وہاں سے کوئی رپورٹر، ہمارا بھی کوئی رپورٹر نہیں تھا۔ وہ خبر جو ہے سرفراز بگٹی کو خود میڈیا کو دینی پڑی کہ بھئی یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ بلوچستان میں کوئی نہ کوئی واقعہ نہ ہو رہا ہو، لیکن یہاں پہ ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ یا کتنے دنوں وہاں پہ گوادر میں جو دھرنا ہو رہا تھا، بالکل، تو انہوں نے بجا طور پر شکوہ کیا مولانا ہدایت اللہ صاحب نے کہ وہ کوریج کہ نہیں بھائی آپ کے پاس تو حریم شاہ کے کوریج کے لیے ٹائم ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ کسی کی شادی ہو رہی ان کے لیے ٹائم ہے، لیکن ہمارے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کسی کا سائیڈ نہ لیں، لیکن بلوچستان کے مسائل کو تو اجاگر کریں نا۔ بلوچستان کے مسائل کو تو ادھر شہباز گل گالم گلوچ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے تمام چینل لائیو دکھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کتنے میڈیا پرسن کو لیکن وجہ کیا بلوچستان کے ہے؟ یہ خبر دینا تو ظاہر سی بات ہے، فرض تو سب کے فرائض میں شامل ہے نا، میڈیا چینلز کی اصل مقصد ہی خبر دینا ہے، تو پھر میڈیا چینلز کیوں جان بوجھ کے صرف نظر کرتے ہیں؟ یا ایک تو ریٹنگ کا ایشو ہوتا ہے، ریٹنگ کے مسائل ہے، نہیں تو پھر تو یہ کاروبار ہوا نا، کاروبار ہے نا۔ کراچی میں بھی یہی ہے، لاہور میں بھی یہی ہے کہ وہاں ڈکن کا بھی مسئلہ ہو، باقی اس کا بھی مسئلہ ہو، تو اس کی ریٹنگ مل جاتی ہے، مشینیں یہاں پہ ہیں، پاپولیشن یہاں پہ زیادہ ہے، لیکن بلوچستان میں آبادی کم ہے، ریٹنگ مشینیں نہیں ہیں، اور یہی گلہ یہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کو بھی ہے، یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بھی ہے، یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی ہے۔ اور اس وقت مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ آپ کی پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اگر سب سے اہم ہے تو وہ بلوچستان ہے، لیکن میڈیا کے لیے، کمائی کے لیے اگر اہم ہے تو وہ کراچی اور لاہور ہے، پھر اسی طرح آپ کے لیے وہ قبائلی اضلاع ہے پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی اور مستقبل کے حوالے سے، پھر گلگت بلتستان اور یہ علاقے ہیں، لیکن وہ جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے لیکن یہ ابھی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا صافی صاحب، ہم پچھلے کئی ادوار سے دیکھ رہے ہیں کہ پرائیورٹی لیسٹ ہوتی ہے ان صوبوں کے حوالے سے، اسی گورنمنٹ کی وہ تو بہت لمبے دور سے ہو رہے، لیکن اس کے اب ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے کہ اس وقت جنگ کا میدان پوری طرح وہ بلوچستان بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو عرض کیا کہ باقی جو ایکٹرز ہیں ان کے پاس سوشل میڈیا کا ٹول آ گیا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کہہ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ریاستی اداروں کی بھی غلطی ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ میڈیا کو آزادی کے ساتھ کام کرنے نہیں دیا، اور آج بھی کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو جب آپ جو یہ الیکٹرانک چینلز کو اور اخبارات کو آزادی کے ساتھ کام کرنے نہیں دیں گے تو پھر لوگ صرف وائس آف امریکہ اور سوشل میڈیا پہ انحصار کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 فیکٹرز نئے آ گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو ماضی میں ریاست کے ساتھ کڑی قوتیں ہوتی تھی، دائیں بازو کی جماعتیں، مثلا JUI جماعت اسلامی، اب وہ بھی ریاست کی صفائی نہیں دے رہی ہے۔ نمبر 2 وہاں پہ جو قومی جماعتیں تھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کو PTI کی خاطر کمزور کر دیا گیا، اور اس کی جگہ PTI نہ وہ جگہ بنا سکی۔ مثلا اب وہاں پہ اگر یار محمد رند صاحب ہیں بلوچستان کے، وہ تو اب PTI میں نہیں ہے، برائے نام رہ گئے ہیں، یا قاسم سوری صاحب وہاں کے جینون لیڈر تو نہیں ہیں، ان کے الیکشن کے بارے میں تو خود جو ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے، تو یہ لوگ وہ جگہ نہیں لے سکے۔ نمبر 3 آپ نے مرکز میں جن لوگوں کو بلوچستان کے نام پہ حکومت میں حصہ دار بنا دیا ہے، ان کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، ان کو بلوچستان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ نمبر 4 تبدیلی یہ ہے کہ جو سرفراز بگٹی اور اس طرح کے لوگ تھے ان کو بائی پاس کر کے آپ نے جب ملیٹنٹ کے ساتھ مذاکرات یا اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کر لی تو آپ نے ان کو بھی ڈسہارٹ کر دیا۔ اور یہ اسی طرح ہوتا ہے، ایک زمانے میں آپ نواب اکبر بگٹی کی تقریریں سنیں تو آپ سرفراز بگٹی
اور انوار الحق کاکڑ کو بھول جائیں گے. وہ ان سے کئی گنا زیادہ پاکستان کی وکالت کرتا تھا, لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا تو پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا. پھر 5ویں تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو حکومت ہے وہاں پہ, نہ پہلی حکومت جین تھی نہ موجودہ حکومت جین تھی, ان کو صرف اپنی جوڑ توڑ اور خرید و فروخت اور ان سے دلچسپی ہوتی ہے, ریاست کے ان مسائل سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور یہ ایک چھٹی تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے بلوچستان میں صرف پاکستان کے دشمن سرگرم عمل تھے, اس وقت وہاں پہ چین کے دشمن بھی سرگرم عمل ہو گئے ہیں سی پیک اور گوادر کی وجہ سے. ایک 7ویں جو چینج وہاں پہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس اور اس ریاست کے پاس کوئی جامع اور کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک ادارہ ریاستی کچھ کرتا نظر آتا ہے, دوسرا ریاستی ادارہ کچھ کرتا نظر آتا ہے, تیسرا ریاستی ادارہ کچھ کرتا نظر آتا ہے, اور ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے. اور پھر سب سے آخری فیکٹر یہی ہے کہ کچھ وہاں میڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, وہاں جس طریقے سے ماضی میں جرنلسٹوں کو مارا گیا, اور کچھ ہمارے میڈیا کے اپنی غلطی کہ مارکیٹ کے پیچھے چلتے ہیں, پیسے کے پیچھے چلتے ہیں, ریٹنگ کے پیچھے چلتے ہیں, تو وہاں پہ بہت بڑا لاوا نہ صرف یہ کہ پک گیا ہے بلکہ وہ لاوا پھٹنے والا ہے, لیکن ہمارے میڈیا میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. اچھا صافی صاحب, اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں, جس طرح ہم یہاں پہ اپنی ایک جو ٹپیکل پولیٹکس ہے اسلام آباد میں وہی کر رہے ہیں سیاستدان بھی اور سیاسی جماعتیں بھی, تو اگر یہی کنٹینیو کرتا رہا اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لاوا وہاں پھٹنے والا ہے, تو اس کے بعد کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی چیز زیادہ سنگینی کی طرف جا سکتی ہے بلوچستان میں اسپیشلی؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنگین تو اب بھی ہے. خان صاحب تو توجہ نہیں دے رہے نا ابھی ان مسائل کی طرف. خان صاحب کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جن کو دلچسپی ہے سنگین اب کس حوالے سے ہے؟ سنگین اب اس حوالے سے کوئی روز ایسا نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں کسی سیکیورٹی فورسز والے کو نہیں مارا جاتا, کہیں نہ کہیں جو ہے کسی حکومت کی حمایت کرنے والے کو نہیں مارا جاتا جنہوں نے ان لوگوں کا کیا ہو. تو اس سے اور زیادہ سنگینی کیا ہو سکتی ہے کہ روزانہ انسان مارے جا رہے ہو. دوسرا, اس حوالے سے سنگین کہ لوگ ریاست سے اور یا لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں یا متنفر ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ ایک اور سنگینی ہے. اور تیسرا, اس حوالے سے سنگینی کہ وہاں پہ جو ریجنل اور انٹرنیشنل گیم ہے وہ بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور آخری ایک سنگینی کی یہ کیا معمولی علامت ہے کہ وہ طاقتیں اور وہ سیاسی جماعتیں جو ریاست کی وکیل ہوتی تھی, جو ریاست سے لوگوں کو جوڑتی تھی, اب وہ بھی مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ ان لوگوں کا بیانیہ اپنا لے اور وہ بھی ان کے محرومیوں کو کا رونا شروع کر دیں. بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا.